اساس عثمان کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ ہے ہی اسلام اور کفر کی جنگ۔ اچھا کیوں؟ میں مولانا سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر خلیفہ راشد سے کوئی بغاوت کرے کیا وہ مسلمان کہلائے گا؟ اگر کوئی خلیفہ راشد کی بیعت نہ کرے وہ مسلمان کہلائے گا؟ اگر خلیفہ راشد کے خلاف خلافت راشدہ میں خلیفہ راشد کے خلاف روڑے اٹکائے، لوگوں کو اکسائے، لشکر جمع کرے اور لڑنے بھیڑنے کی باتیں کرے، اور ظاہر جب کسی کے خلاف جب نکلتا ہے انسان تو اس کی زبان بھی آپے سے باہر رہتی ہے، تو برا بھلا جو بھی ایک لوگوں کو اکسایا گیا امیر المومنین کے خلاف، تو کیا یہ عمل جو ہے یہ عمل مسلمان کا عمل ہے؟ یہ عمل کسی غیرت مند کا عمل ہے؟ یہ عمل کسی صاحب ایمان کا عمل ہے کہ ایک خلیفہ راشد کے خلاف 1,20,000 کا لشکر جمع کر کے لڑنے کے لیے آئے قصاص عثمان کے لیے؟ مسئلہ ہی نہیں ہے میرے بھائی، اس کو چھپائیں جتنا چھپا سکتے ہیں تاریخی اعتبار سے، لے کر آئیں راویوں کو اور روایتیں بنائیں اور اس کو جناب پکش کریں، کتابوں میں لکھیں، اسے سنائیں اپنے ممبروں سے، لیکن حقیقت جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی۔ اصل میں جنگ صفین عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کرے گا جو باغی گروہ ہے، تو جن علماء نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو لشکر مراد لیا ہے، اہل شام مراد لیا ہے، پھر انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ کوئی گناہ یا کفر نہیں تھا کہ بھئی عمار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے یا وہ باغی ہو گئے تو یعنی کافر ہو گئے یا کبیرہ گناہ کر لیا، کہ یہ خطا اجتہادی تھی اور یہ دونوں مجتہد ہیں، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو 1 اجر ملے گا، سیدنا علی حق ہونے کی وجہ سے ان کو 2 اجر ملیں گے مختصر کر کے۔ تو لہٰذا ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ جنگ صفین امیر المومنین اور امیر شام کی جو جنگ ہے کفر و اسلام کی جنگ ہے، اس لیے کہ ایک طرف وہ کھڑا ہے، کہاں لے کے جاؤ گے میرے بھائی؟ عقل کے ناخون لو یار، کیوں مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہو؟ کیوں جو ہے وہ لوگوں کو جہنم کا ایندھن بناتے ہو؟ امیر المومنین کے لیے رسول اللہ کی ذات نے جنگ خندق میں یہ جملے نہیں کہے کہ آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، تو یہ رسول اللہ کی بات سند ہے کہ علی کل ایمان ہے، جو علی کے مقابلے میں اگر وہ کل کفر ہوگا وہ کوئی بھی ہو۔ ٹھیک ہے سر۔ اصل میں جنگ صفین مولا امیر المومنین اور امیر شام کا معاملہ قصاص عثمان تو ہے ہی نہیں۔ ادھر امیر المومنین جو ہیں وہ خلیفہ راشد ہوئے اور انہوں نے فوراً جو ہے وہ سب کی چھٹی کروا دی گورنروں کی، چلو ابھی چلو تین ٹپڑ اٹھاؤ نکلو۔ اب نئے گورنر آئیں گے، نیا سسٹم آئے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو اختلاف ہوا نا سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا، تو ان دونوں میں جو اختلافات تھے وہ اجتہادی تھے، پھر ان کی وجہ سے اس میں ایک بڑا اہم نقطہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا جو قتل ہوا ہے جنگ صفین میں وہ اجتہادی خطا ہے، تو کل کو کوئی بھی مسلمان کوئی بھی شرعی عذر لے کے کھڑا ہو جائے گا اور دوسرے مسلمان کو قتل کر دے گا اور کہے گا یہ خطا اجتہادی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے قتل پر اپنی زندگی میں افسوس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو آپ مجھے بتائیں کہ حضرت عمار ابن یاسر کا قتل خطا اجتہادی کیسے ہو سکتا ہے؟ پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، موضوع آپ کے سامنے ہے، اور میرا پہلا جو سوال ہے مولانا علی معاویہ اعظم صاحب کے ساتھ ہے۔ علی معاویہ اعظم صاحب، حدیث عمار جس میں رسول اللہ فرما رہے تھے کہ اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلاتا ہوگا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلاتی ہوگی، اللہ کے رسول اس جماعت کو جو باغی جماعت ہے اسے جہنم کی طرف بلانے والا کیوں کہہ رہے تھے، اور باغی گروہ سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جنید بھائی، آپ نے جو موضوع رکھا ہے وہ کافی اختلاف اس میں پایا جاتا ہے، اس لیے اس پر وضاحت سے بات کرنا بہت ضروری تھا۔ جی، تو آپ نے یہ موضوع اٹھایا تو بہت اچھا کیا، بہترین کام کیا آپ نے۔ دیکھیں، حدیث عمار کا خلاصہ آپ نے بتا دیا اپنی شروعات میں ہی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمار افسوس ہو تمہارے لیے کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو یہ جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ یہ روایت گویا کہ دلائل النبوہ میں سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کی خبر دے رہے ہیں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی اور بھی خبریں دی ہیں وہ تقریباً ساری سچی ثابت ہوئی ہیں، اور جو آنے والی ہیں وہ آہستہ آہستہ ثابت ہو رہی ہیں سچی۔ تو یہ بھی ان میں سے ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی، سچے ہونے کی دلیل ہے۔ بے شک۔ اب آتے ہیں اس روایت کے مفہوم کی طرف کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کرے گا جو باغی گروہ ہے۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ اس پر اگر ہم دیکھیں علماء کرام، اہل سنت علماء کرام کتابیں کھولتے ہیں، شارحین حدیث کھولتے ہیں، تو اس میں کچھ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد خوارج ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کچھ علماء نے مراد لیا ہے کہ اہل شام یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر، کیونکہ ان کے ہاتھوں سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی،
تو جن علماء نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر مراد لیا ہے، اہل شام مراد لیا ہے، پھر انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ کوئی گناہ یا کفر نہیں تھا کہ بھئی عمار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے یا وہ باغی ہو گئے تو یعنی کافر ہو گئے یا کبیرہ گناہ کر لیا. تو علماء نے وضاحت کی ہے، جس طرح علامہ نووی نے اپنی شرح مسلم میں، یا عمدۃ القاری میں، علامہ عینی نے فتح الباری میں، ابن حجر رحمہ اللہ نے واضح لکھا ہے کہ یہ خطہ اجتہادی تھی اور یہ دونوں مجتہد ہیں، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو 1 اجر ملے گا، سیدنا علی حق ہونے کی وجہ سے ان کو 2 اجر ملیں گے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسرا ٹکڑا جو ہے کہ جہنم کی طرف بلائیں گے باغی، اور عمار رضی اللہ عنہ جنت کی طرف بلائیں گے. اس میں پھر 2 موقف آتے ہیں. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹکڑا اضافہ ہے اکرمہ کا، اور اکرمہ خارجی نظریات کا تھا، اس لیے ان کی بات ہم نہیں مانیں گے. اور پھر اس ٹکڑے کے مخالف اور دلائل ملتے ہیں. آپ دیکھیں مسلم بن شیبہ کی روایت ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ صفین کے مقتولین کا کیا حکم ہے، تو سیدنا علی نے فرمایا کہ بھئی قتلانا و قتلہم فی الجنہ، کہ ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین یعنی اہل شام والے وہ جنتی ہیں. اگر سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کے والے یہ الفاظ مان لیتے ہیں تو ٹکراؤ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے، سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہوں گے، وہ جنتی ہیں. تو ٹکراؤ ہو رہا ہے. اس لیے جن علماء نے ان الفاظ کا انکار کیا ہے ان کی رائے زیادہ معتبر لگتی ہے. اور اکرمہ پر آتے ہیں. اکرمہ حالانکہ راوی سکہ ہے، کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ خارجی ذہن کا تھا، اور خارجی وہ ہوتے ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی دونوں سے بغض رکھتے ہیں. اس لیے اگر ایسا شخص ہو جو راوی اپنے عقیدے کی تائید میں روایت کر رہا ہو تو وہ روایت کے الفاظ قابل قبول نہیں ہوتے. یہ محدثین کا اصول ہے. جی ٹھیک ہے، تو یہ مختصراً اہل سنت کا. اچھا، اس میں ایک بڑا اہم نقطہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا جو قتل ہوا ہے جنگ صفین میں وہ اجتہادی خطا ہے، تو کل کو کوئی بھی مسلمان کوئی بھی شرعی عذر لے کے کھڑا ہو جائے گا اور دوسرے مسلمان کو قتل کر دے گا اور کہے گا یہ خطا اجتہادی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے قتل پر اپنی زندگی میں افسوس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ حضرت عمار ابن یاسر کا قتل خطا اجتہادی کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں خطا اجتہادی جو بات جہاں چل رہی ہے نا، وہ قتل عمار کی نہیں علماء نے لکھا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو اختلاف ہوا نا سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا، تو ان دونوں میں جو اختلافات تھے وہ اجتہادی تھے. پھر ان کی وجہ سے پھر جنگیں ہوئی. جنگوں کی بنیاد جو ہے نا وہ اجتہادی ہے. پھر جنگیں ہوتی ہیں، ظاہری باتیں انہوں نے قتل کیا ہوگا، انہوں نے بھی قتل کیا ہوگا، دونوں مقتولین ہیں. ٹھیک ہے، اب دونوں مقتولین کا حکم کیا ہے؟ سیدنا علی کے مطابق وہ دونوں جنتی ہیں. اب یہ جہاں اجتہاد کی بات ہوتی ہے وہ دونوں کے موقف کی بات ہوتی ہے. سیدنا علی کا جو موقف تھا وہ بالکل صحیح تھا کہ فی الحال ایسے حالات نہیں ہیں کہ میں قصاص عثمان لوں، اور حضرت معاویہ جلد بازی کر رہے تھے کہ قصاص عثمان لو. ٹھیک ہے، اب یہ اختلاف ہو گیا. تب اس اختلاف کو ہم کہتے ہیں اجتہادی. اس کی بنیاد پہ پھر صفین ہوئی. پھر صفین میں دونوں جنگیں ہوئیں تو پھر یہاں سے بھی قتل ہوئے، یہاں سے بھی قتل ہوئے، اور مقتولین کا حکم ہم نے سیدنا علی سے دیکھ لیا کہ وہ دونوں جنتی ہیں. تو یہ کہنا کہ حضرت عمار کا قتل خطہ اجتہادی ہے، یہ پوائنٹ نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اختلاف جو وجہ ہے نا وہ خطہ اجتہادی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا. اب میں اسی موقف کو آگے لیتے ہوئے مولانا عباس مہدی ترابی صاحب کی طرف جاتا ہوں. ترابی صاحب، انہوں نے اپنی 5 منٹ کی گفتگو میں یہ ارشاد فرمایا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے قتل عمار کا، مسئلہ یہ ہے کہ دراصل جو 2 طرفین کی جو جنگ تھی اس میں یہ معاملہ خطا اجتہادی پر ہے، اور خطا اجتہادی میں حضرت عمار ابن یاسر کا قتل ہو گیا. ٹھیک ہے، اس پر انہوں نے اینڈ رزلٹ نکالا علی معاویہ صاحب نے کہ اہل سنت جو اکابرین ہیں، جو علماء ہیں، انہوں نے یہ اینڈ رزلٹ نکالا حضرت علی حق پر ہیں، انہیں اس معاملے میں 2 اجر ملیں گے، 2 اجر ملے گا. حضرت معاویہ اجتہادی خطا پہ 1 اجر ملے گا. آپ اس نظریے سے متفق ہیں یا حضرت عمار ابن یاسر کے قتل کا جو معاملہ ہے وہ کچھ اور ہے؟ بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بہت شکریہ جنید بھائی. یقیناً یہ پروگرام جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول اللہ، عاشقان اصحاب رسول اللہ دیکھ رہے ہوں گے، دیکھیں گے، سن رہے ہوں گے، سنیں گے. میرا پہلے دن سے، آج سے کوئی 20 سال سے میں یہی کہتا آ رہا ہوں کہ پبلک جو ہے دیکھنے اور سننے والی، وہ دونوں علماء کو سنیں. سننے کے بعد پھر وہ دیکھیں کہ اندل اقلا کس کے دلائل مضبوط ہیں،
کس کے دلائل مضبوط نہیں؟ قرآن کا ایک اصول ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، جہاں قرآن کا اصول آ جائے وہاں حدیثوں کا سہارا نہیں لیا جاتا۔ ٹھیک ہے، حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے نص کے مقابلے میں، نص قرآنی کے مقابلے میں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر دلیل لے کرو، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل سے بات کرو۔ جب بات دلیل سے کی جائے گی تو جس کی دلیل مضبوط ہوگی اس کے موقف کو دیکھا اور سنا جائے گا اور اسے مانا جائے گا، اگر آپ قیامت کے دن سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ میں بار بار ہر پروگرام میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں، محمد الرسول اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ کی جو تعلیمات ہے اس تعلیمات پر عمل کرتے رہنا، اور اسی تعلیمات پر عمل کر کے مر جانے کا نام اسلام ہے، مر جانے کا نام ایمان ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مر جانے کا نام اسلام بھی ہے، مر جانے کا نام ایمان بھی ہے۔ اس سے ہٹو گے تو پھر کچھ نہیں، گھاس پھوس ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں، یہاں پر میں خلاصہ کروں گا جی تاکہ سننے اور دیکھنے والے کو پتہ تو چلے کہ عمار، پہلی بات ہے کہ شخصیت کون ہے۔ ٹھیک ہے، جناب عمار کی شخصیت، جناب عمار کوئی چلتا پھرتا، کوئی مکے اور مدینے کا کوئی چلنے پھرنے والا انسان نہیں تھا۔ عمار وہ شخصیت ہے کہ سب سے پہلے اسلام کے لیے قربانیوں کا جو دروازہ کھلا، اس دروازے سے جو پہلی قربانی نظر آتی ہے اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، وہ جناب عمار یاسر کی قربانیوں کا سلسلہ ہے، جس میں سے جناب عمار کے والد جناب یاسر اسلام کے پہلے شہید، جناب عمار کی والدہ جناب سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ۔ یار ذرا اس بندے کے اسٹیٹس کو تو دیکھو جس کے اوپر بات کر رہے ہو، اس بندے کے اسٹیٹس کو دیکھو کہ اس کا اسٹیٹس کیا بن رہا ہے اسلام میں، اس کی شخصیت کیا بن رہی ہے اسلام میں، اس کا قد کتنا بڑا ہے اسلام کے اندر۔ اس کو یوں ہی جو ہے کسی کی، میں جملہ کہوں گا اس کو ناگوار نہ گزرے جملہ، کسی کی محبت میں بہہ جانا اور بہنے کے بعد کسی کی حقیقت سے ایسے اعراض کرنا کہ جیسے وہ کچھ ہے ہی نہیں، بس ٹھیک ہے عام چلتا ہوا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے رسول کو دیکھ لیا وہ صحابی۔ عمار یاسر ایک وجود کا نام ہے، عمار یاسر ایک حقیقت کا نام ہے۔ اب اس حدیث کو دیکھیے گا کہ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے۔ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے مسجد نبوی کہتے ہیں، اس کی تعمیر ہو رہی ہے، صحابہ اینٹیں دے رہے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، افلاس ہے، غربت ہے، اس عالم میں وہ اینٹیں پکڑاتے جا رہے ہیں اور دیواریں چنی جا رہی ہیں اور مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ اسی تعمیر مسجد کے دوران اللہ کے رسول نے جب جناب عمار کے اوپر نگاہ ڈالی، جب جناب عمار کو دیکھا تو ایک سرد آہ لی۔ سرد آہ لینے کے بعد جب سرد آہ لی تو کسی عاشق نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے سرد آہ کیوں بھری ہے؟ کہا اس لیے بھری ہوں، یہ دیکھ رہی ہوں اس شخص کو؟ جی دیکھ رہے ہیں، کون ہے؟ عمار ہے۔ کہا اسے میں اس کی حالت کے اوپر میں آہ بھر رہا ہوں، سرد آہ۔ یا رسول اللہ کیا حالت ہے؟ جناب عمار کے کانوں تک بات پہنچی تو وہ رکے، وہ قریب ہے کہ اللہ میری گفتگو رہی، یا رسول اللہ میرے حوالے سے گفتگو کا، عمار بیٹھو۔ عمار یاد رکھنا، میں ذات واجب کا سچا نمائندہ ہوں، میری زبان بلکہ صداقت کا معیار ہی میری زبان ہے، جو میری زبان سے نہیں نکلے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، میری زبان ہی معیار صداقت ہے۔ میں سچا رسول ہو کر، صادق رسول ہو کر یہ پیشین گوئی دے رہا ہوں، آپ کو مطلع کر رہا ہوں، کلمہ پڑھنے والوں تک میری یہ بات پہنچائیے گا۔ کیا بات پہنچائیے گا؟ اے عمار، تجھے عنقریب ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور اس قتل، دیکھیں جملوں کی باریکیاں دیکھیں، مقدمہ جب لڑا جاتا ہے تو جملوں کی باریکیوں کو دیکھا جاتا ہے، کسی کی محبت میں بہنا یا کسی کی محبت میں پھسلنا نہیں ہوتا، ان جملوں کو، ان الفاظوں کو، اور یہ الفاظ کسی عام انسان کے دہن سے، منہ سے نکلنے والے نہیں ہے۔ خاتم المرسلین، سردار الانبیاء، اتنی بڑی شخصیت کہ جس کی محبت میں پروردگار عالمین پوری کائنات کو سجا دیا، وہ کہہ رہا ہے عمار عنقریب تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ الفاظ پہ غور فرمائے، یعنی اللہ کا رسول تو یہ فرما رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد، عنقریب سے مرادی کہ میرے جانے کے بعد ایک گروہ بغاوت کرے گا۔ کس کے خلاف بغاوت کرے گا؟ کسی جابر کے خلاف، کسی حکمران کے خلاف،
کس کے خلاف بغاوت کرے گا؟ سوچنے والی بات ہے. صرف متن پڑھ کے اور اس کا ترجمہ کر کے نکلنا اور راہ فرار اختیار کرنے سے کچھ کام نہیں ہوگا. تحقیق ہونی چاہیے، غور ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے کہ میرے بعد ایک گروہ ہوگا جو باغی ہوگا. ابھی خارجیوں کا وجود نہیں ہے، ابھی کسی اور کا وجود نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کسی کے لیے کہا نہیں، خود ایک گروہ کا ایک تصور دے کہ ایک گروہ ہوگا جو بغاوت کرے گا. کس کے خلاف بغاوت کرے گا؟ عمار کے قتل کو سامنے رکھتے ہوئے. ظاہر ہے عمار اسلام پہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسلام ایمان پہ کھڑا ہوا ہے، لہٰذا جہاں ایمان ہوگا، جہاں اسلام ہوگا، وہ باغی گروہ اس کے خلاف ہوگا. جی ظاہر ہے اب جہاں عمار کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے عمار نہیں کھڑا وہاں اسلام کھڑا ہے. ٹھیک ہے، جہاں عمار کھڑا ہے وہاں عمار نہیں کھڑا وہاں ایمان کھڑا ہے. ٹھیک تو ہے. اب عمار کے مقابلے پر جو آئے گا وہ عمار کے مقابلے پر نہیں آ رہا، وہ اسلام کے مقابلے پر آ رہا ہے، وہ ایمان کے مقابلے پر آ رہا ہے، اور اس پہ آ کر جناب عمار کو قتل کرے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عمار ایک باغی گروہ تجھے قتل کرے گا، اور تیری حالت کیا ہوگی اور باغی گروہ کی حالت کیا ہوگی؟ تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے. ٹھیک. اچھا، اب یہاں پر ایک باریک بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. یہ جنت اور جہنم کی تقسیم کے لیے بھی اللہ کے رسول نے کوئی پیمانہ دیا کہ نہیں دیا؟ معتبر ترین حدیث ہے اللہ کے رسول کی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی آپ جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے ہیں. اور یہاں کیا ہے؟ عمار آپ جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جہنم کی طرف بلائیں گے. یہ پس منظر ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ جناب عمار کی شخصیت اور جناب عمار کے قتل کو محض ایک علمی خطا یا علمی اصطلاح کہ جس کی کوئی ہمارے ہاں تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا، یہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں نیکسٹ اس کو یہیں سے میں آگے جوڑوں گا. اچھا قبلہ، جہاں تک سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی بات ہے تو کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا. ٹھیک. سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین سابقین مسلمانوں میں سے تھے اور ان کی شان الحمدللہ اہل سنت قائل ہیں، ان کے کوئی بھی انکار نہیں کرتا. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں. اسی طرح ہم دیکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر مقابل ہم دیکھیں تو دوسری طرف جنگ جمل لگی ہے، وہاں بھی جلیل القدر صحابی ہیں. طلحہ ہے، زبیر ہے. طلحہ وہ ہے جو جنگ احد میں جن کا پورا ہاتھ اللہ کے نبی کو تیر روکتے ہوئے پورا ختم ہو گیا تھا، وہ طلحہ ہے. زبیر وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، 10 جنہ کی خوشخبری میں شامل ہے، تو وہ بھی قتل ہوئے ہیں جنگ جمل میں. اور ان کے قتل کرنے والوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، سیدنا علی نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ ابن جرموز جس نے قتل کیا حضرت زبیر کو، سیدنا علی نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا تھا کہ اس کو جہنم کی خوشخبری دینا. سیدنا علی کی زبانی کیا فرمایا سیدنا علی نے کہ قاتل زبیر کو جہنم کی خوشخبری دو. حالانکہ لشکر علی میں سے تھا وہ، لیکن پورے لشکر کو ہم جہنمی نہیں کہہ رہے، وہ جو قتل کرنے والا ہے اس کو ہم جہنمی کہہ رہے ہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت زبیر کا جو قاتل تھا وہ حضرت علی کی جماعت کا؟ ہاں بالکل. اچھا، وہ جہنمی تھا. اسی طرح طلحہ رضی اللہ عنہ کا قاتل بھی، اس کے بارے میں بھی ہے کہ بشر بالنار، کہ اس کو جہنم کی خوشخبری سیدنا علی نے فرمایا کہ طلحہ کے قتل کو بھی خوشخبری دو جہنم کی. اچھا مجھے بتائیں کہ نواسب جو ہیں پھر تو حضرت علی پر الزام لگا دیں گے کہ ان کی جماعت میں جہنمی یا قاتلین؟ نہیں، دیکھیں جماعت میں کوئی ایسے لوگ ہونے سے جماعت پوری بری نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے. اس طرح پھر سیدنا علی کی جماعت میں بھی ایسے بہت سے لوگ تھے جو سیدنا علی سے بغاوت انہوں نے کی، سیدنا حسین سے بغاوت انہوں نے کی سیدنا حسین کی جماعت میں. تو یہ ناصبی کو انشاءاللہ موقع نہیں ملے گا، ناصبی کو تو ہم انشاءاللہ جواب دے دیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں، میں اصل میں سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی بات کو ریلیٹ کر رہا ہوں حضرت زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہ سے، کہ ان کی شان بھی ایسی تھی، وہ سیدنا علی کے مخالف تھے اور ان کی جہنم ہونے کے قاتلین کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث سیدنا علی نے فرمائی ہے. اسی طرح سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے بھی جہنم کی خوشخبری ہے کہ قتل عمار جہنمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قتل عمار پکا جہنمی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم پورے لشکر کو برا نہیں کہیں گے کہ لشکر معاویہ پورا جہنمی ہو جائے، اس طرح نہیں ہے. جس طرح سیدنا علی کا لشکر ہے زبیر کے قاتلین کی وجہ سے پورا جہنمی نہیں ہو جائے گا، اسی طرح پورے لشکر کو لپیٹے میں نہیں لیں گے ہم. قاتل ہے وہ جہنمی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بات تو ایک طرف ہو گئی. دوسری بات آ گئی یہ جو الفاظ ہیں جہنم کی طرف. میں نے پہلے بھی کہا کہ اختلاف کفر اسلام کا نہیں تھا، اختلاف تھا قتل عثمان کا. ٹھیک ہے، سیدنا علی نے فرمایا ہے، سلیم بن کیس میں بھی ہے اور کتابوں میں روایت ہے کہ اختلاف دم عثمان، قتل عثمان پہ ہوا ہے، قصاص عثمان پہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جب اختلاف کفریہ نہیں ہے، حالانکہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی روایت میں نے کھولی بھی ہے، سیدنا عمار نے کیا فرمایا کہ لوگوں نے کہا کہ کفر اہل الشام، اہل الشام نے کفر کیا. عمار نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں بولو، ربنا واحد نبینا واحد، ہمارا رب ایک ہے. مسند بن شیبہ کی روایت ہے، عمار رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، سند صحیح اس کی، مسند بالکل صحیح سند ہے. یہ میں کھولتا ہوں روایت نا، تو یہ رہا ابن ابی شیبہ ہے، مسند ابن ابی شیبہ ہے، جلد نمبر 21 سے 21. ٹھیک ہے، یہ حکم بے صحیح لگایا ہوا ہے موقع نے، صفحہ 518. واضح روایت ہے کہ راوی کہتا ہے کہ کنت الی جانب عمار بن یاسر بصفین، صفین میں وہ راوی عمار رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا.
ٹھیک ہے جی. پھر کہا ایک شخص نے کہا کفر اہل الشام، شامی کافر ہو گئے. فقال عمار لا تقولوا ذلك، ایسا نہیں کہو، نبینا و نبیہم واحد و قبلتنا و قبلتہم واحد، ہمارا نبی اور قبلہ ایک ہی ہے. ولکنہم قوم مفتونون جارون الحق، یہ بات ہے کہ وہ فتنے میں پڑ گئے ہیں، حق سے ہٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی حق پر تھے، ہمیں اس اختلاف نہیں ہے. لیکن جنگ کفر و اسلام کی نہیں ہے. جنگ ایک قصاص عثمان کی تھی کہ عثمان کا قصاص کب لیا جائے، یہ ہے بات. سیدنا عمار واضح فرما رہے ہیں کہ یہ نبی بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، تو الحمدللہ مومن ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ سیدنا علی کا فرمان بھی میں نے سنایا آپ کو کہ دونوں کے مقتولین کیا ہیں، جنتی ہیں، اور سند بھی صحیح ہے اس کی. ٹھیک ہے. اور ایک روایت میں سناؤں آپ کو، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی ہی ایک خواب میں ایک شخص نے دیکھا، اور روایت سند صحیح ہے. الاصابہ میں ابن حجر نے صحیح کہا، ان کو جلد نمبر ثانی ہے، صفحہ نمبر 158 ہے. ایک تھوڑی روایت ہے کہ بیسناد صحیح سند سے ہے کہ عمر بن شرحبیل نے جو ہے وہ ایک راوی نے خواب دیکھا کہ عمر بن شرحبیل ایک تابعی ہے، وہ اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت داخل ہو رہے ہیں، اور جنت میں دیکھا کہ مختلف ایک خیمے لگے ہوئے ہیں، کچھ یہاں. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جنت میں داخل ہوا تو پوچھا یہ کس کے خیمے ہیں، انہوں نے کہا ذوالقلع کے ہیں. کہا کہ ذوالقلع تو لشکر معاویہ میں تھے، وہ تو عمار علی سے لڑے تھے، وہ جنت میں کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے معاف کر دیا ان کو. پھر کہا کہ این عمار کہاں ہے؟ کہا عمار آگے چلو، عمار تو آگے ہے، جنت میں اس کا مقام ہے اور آگے ہے، چلو. کل تو وکیف، کیسے؟ وقت قتل بعضهم بعضا، دونوں کے قتل کیا دوسرے کو، پھر بھی دونوں جنت میں. کہا قال انہم لقوا اللہ فوجدوه واسعا مغفرہ، اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ کو انہوں نے مغفرت والا پایا، بہت بڑا مغفرت والا پایا. اچھا، روایت کہاں پہ؟ یہ ویسے تو روایت طبقات ابن سعد میں بھی ہے، لیکن میں پڑھ رہا ہوں الاصابہ سے، کیونکہ اس میں حکم لگایا ہوا ہے بیسناد صحیح، کہ ابن حجر نے اس کو سند حکم صحیح لگایا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، اصل روایت ہے طبقات ابن سعد میں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کا کیونکہ 5 منٹ ہو گئے. اچھا، میں علامہ صاحب کی طرف دوبارہ جاؤں گا. علامہ صاحب دیکھیں، انہوں نے اپنا ایک بڑا واضح موقف دیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ اگر حضرت عمار کا قتل بھی ہوا ہے اور جس نے اس کو قتل بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو یہ روایت انہوں نے پیش کی ہے وہ دونوں جنت میں ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن میں نے ایک حدیث یہ بھی سنی ہے، اس پہ بھی آپ بات کیجیے گا، کہ اہل سنت میں بھی حدیث ہے اور اہل تشیعوں میں بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹے والا جہنمی ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے علامہ صاحب، آپ بتائیے. جنید بھی پہلی بات یہ ہے کہ مولانا نے کوشش کی، بہرحال ان کا اپنا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جنگ صفین کو جو ہے وہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں مان رہے، اساس عثمان کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ ہے ہی اسلام اور کفر کی جنگ. اچھا، کیوں؟ میں مولانا سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر خلیفہ راشد سے کوئی بغاوت کرے تو کیا وہ مسلمان کہلائے گا؟ اگر کوئی خلیفہ راشد کی بیعت نہ کرے وہ مسلمان کہلائے گا؟ اگر خلیفہ راشد کے خلاف، خلافت راشدہ میں خلیفہ راشد کے خلاف روڑے اٹکائے، لوگوں کو اکسائے، لشکر جمع کرے اور لڑنے بھیڑنے کی باتیں کرے، اور ظاہر جب کسی کے خلاف جب نکلتا ہے انسان تو اس کی زبان بھی آپے سے باہر رہتی ہے، تو برا بھلا جو بھی ایک لوگوں کو اکسایا گیا امیر المومنین کے خلاف، تو کیا یہ عمل جو ہے یہ عمل مسلمان کا عمل ہے؟ یہ عمل کسی غیرت مند کا عمل ہے؟ یہ عمل کسی صاحب ایمان کا عمل ہے کہ ایک خلیفہ راشد کے خلاف 1,20,000 کا لشکر جمع کر کے لڑنے کے لیے آئے قصاص عثمان کے لیے؟ مسئلہ ہی نہیں ہے میرے بھائی، اس کو چھپائیں جتنا چھپا سکتے ہیں، تاریخی اعتبار سے لے کر آئیں راویوں کو اور روایتیں بنائیں اور اس کو جناب پکش کریں، کتابوں میں لکھیں، اسے سنائیں اپنے ممبروں سے، لیکن حقیقت جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی. اصل میں جنگ صفین مولا امیر المومنین اور امیر شام کا معاملہ قصاص عثمان تو ہے ہی نہیں. ادھر امیر المومنین جو ہے وہ خلیفہ راشد ہوئے اور انہوں نے فوراً جو ہے وہ سب کی چھٹی کروا دی گورنروں کی، چلو بھی چلو تین ٹپڑ اٹھاؤ نکلو. اب نئے گورنر آئیں گے، نیا سسٹم آئے گا، علی حکمران ہے، علی خلافت راشدہ کا ایک مضبوط ترین ستون. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جو ہے نا وہ چوسنیاں جو چسوائی جاتی ہیں نا، یہ اب اس سے کوئی کام چلنے والا نہیں ہے. اب ٹھوس بات کرو دلائل کے ساتھ کہ جناب امیر المومنین خلفائے راشدین میں وہ واحد خلیفہ ہے کہ جس کے اوپر اجماع ہوا ہے. ان سے پہلے جو تین خلیفہ ان کے اوپر تو اجماع ہی نہیں ہے، اجماع امت نہیں ہے، اجماع مدینہ نہیں ہے. جبکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نہج البلاغہ اٹھا کر پڑھیں، دیگر کتب احادیث پڑھ کر کریں کہ لوگ جو ہیں صحابہ، لوگ سے مراد صحابہ، جوک تو جوک جا رہے ہیں امیر المومنین کے دروازے پہ کہ یا علی ہاتھ بڑھاؤ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں.
اور جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کس لیے؟ کہا ہمارے حکمران بنے. کہا مجھے تمہاری حکمرانی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے خلیفہ بنے، مجھے تمہاری خلافت کی ضرورت نہیں، میں نہیں کرتا. جب یہ بار بار اصرار ہوا اور امیر المومنین نے بار بار انکار کیا تو پھر گروہ اصحاب نے طرز بدلا اور یہ جملے کہے کہ یا علی ہم قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ اللہ اے پالنے والے ہم علی سے ہدایت لینا چاہتے تھے، یا رسول اللہ ہم علی سے ہدایت لینا چاہتے تھے اور علی ہمیں ہدایت نہیں دے رہا تھا اور ہمیں اپنے آپ سے دور کر رہا تھا. جب یہ موقف سامنے آیا امیر المومنین کے تو اب امیر المومنین نے کہا کہ اب چونکہ بات آ گئی ہدایت کی، بات آ گئی اسلام کی، بات آ گئی نبوت کی، لہٰذا تم مجھ سے ہدایت چاہتے ہو، یعنی مجھے امام الہادی یعنی امام ہادی تم اگر مجھے سمجھتے ہو اور مان کر میری بیعت کرنا چاہتے ہو تو پھر میں تمہاری بیعت لینے کے لیے تیار ہوں. اور یہ یاد رکھیے گا جنید بھائی، ان جملوں کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ امیر المومنین جوتی کو سی رہے تھے. عبداللہ ابن عباس قریب بیٹھے ہیں. عبداللہ ابن عباس سے میرے مولا نے کہا کہ ابن عباس ذرا میری جوتی کی قیمت کا تعین کرو. جناب ابن عباس نے امیر المومنین کی جوتی کی حالت دیکھی، اس نے کہا کہ سرکار اگر اسے جوتی سمجھوں تو جتنی اس کی حالت ہے نا تو یہ بے قیمتی ہے، لیکن اگر یہ جوتی شیر خدا کی سمجھو تو کائنات اس کا مول نہیں ہے. اب جملہ سنیے گا، امیر المومنین نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے. امیر المومنین نے کہا کہ سنو ابن عباس، تمہاری خلافت کی حیثیت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہنے والے پانی کے جیسی بھی نہیں ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہے. قبول کیوں کی؟ ہدایت کے واسطے، اس لیے کہ علی امام الہادی ہے، کائنات کا ہادی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مسند رسول پہ بیٹھے گا، چونکہ رسول اللہ ہادی امت ہے، لہٰذا جو اس کی مسند پر بیٹھے گا وہ بھی تو ہادی امت ہوگا نا. جی ٹھیک. اب آپ آئیں، یہ جو کہا جاتا ہے نا یہ کفر و اسلام ہی کی جنگ ہے. یہ امیر المومنین نے چونکہ معزول کیا خلافت اس سے، گورنری سے، اب آپے سے باہر ہو گئے سرکار. انہوں نے اب ظاہر بہانہ تو چاہیے نا، لڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تو چاہیے، سامنے آنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تو چاہیے. اب اتفاق یہ ہے کہ خاندان ایک ہی ہے دونوں کا، لہٰذا انہوں نے مجھے یہ بتائیں، ٹھیک ہے رشتہ دار ہوتے ہیں لیکن قصاص لینے کا حق اولاد کو ہے یا رشتہ داروں کو ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اور اس کو سوال کو رکھیں اور اس کے اوپر سرچ کریں اور پھر جائیں اور جا کر اس کے پیچھے جائیں تو آپ کو حقیقت معلوم ہوگی. اصل میں مسئلہ یہی تھا، چونکہ وہ پچھلے 30 سالوں سے مسلسل شام اور اطراف شام کا حاکم تھا. گویا کہ ایک جملہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں کہ اسٹیٹ میں اسٹیٹ، حکومت میں حکومت، یہ نہیں چلنے دیں گے، مثلا ایک جملہ کہا جاتا ہے. تو وہ خلافت میں اس نے اپنی ایک خلافت قائم کر رکھی تھی. جی آپ کا اور بس میں مختصر کر کے، تو لہٰذا ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ جنگ صفین امیر المومنین اور امیر شام کی جو جنگ ہے کفر و اسلام کی جنگ ہے. اس لیے کہ ایک طرف وہ کھڑا ہے، کہاں لے کے جاؤ گے میرے بھائی؟ عقل کے ناخون لو یار، کیوں مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہو؟ کیوں جو ہے وہ لوگوں کو جہنم کا ایندھن بناتے ہو؟ امیر المومنین کے لیے رسول اللہ کی ذات نے جنگ خندق میں یہ جملے نہیں کہے کہ آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو یہ رسول اللہ کی بات سند ہے کہ علی کل ایمان ہے، جو علی کے مقابلے میں اگر وہ کل کفر ہوگا وہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے سر.